السلام علیکم. ہم ٹاک میں فارینہ صدیقی. آج میں ایک بہت اور امپورٹنٹ چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گی. کہنے کو چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن جب بھی ہمارا کوئی حال پوچھتا ہے تو اس کے بعد ہمیں اسٹارٹ کس طرح کرتے ہیں؟ ارے بس بہن کیا بتاؤں، او مائی گاڈ آپ کو پتہ نہیں میری لائف کتنی ٹیریبل ہے، آئی لٹرلی وانٹ ٹو کل مائی سیلف. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کا کوئی حال پوچھتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہہ کے اسٹارٹ کرنا چاہیے. اور الحمدللہ صرف اس لیے نہیں کہ سامنے والا امپریس ہو جائے کہ آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں، بلکہ اس لیے کہ جینونلی آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے. اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے ہم کو سب سے امپورٹنٹ چیز یاد رکھنی چاہیے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم آخرہ و خیر شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم یہ سنتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی اساس، ہماری ایمان کی بنیاد کن چیزوں پہ ہے کہ میں ایمان لاتی ہوں اللہ تعالیٰ پہ، اس کے رسولوں پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ تمام بھیجی ہوئی، ٹھیک ہے، اور جنت اور دوزخ پہ جو بھی انسین ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیان کر دیا ہے قرآن میں یا اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. جنت اور دوزخ پہ ہمارا ایمان، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان. لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایمان کا جز ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خیر و شرح من اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو ہر خیر اور ہر شر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم تو کسی چیز پہ قادر ہی نہیں ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر بجا لاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح ہم فلائٹ پہ جاتے ہیں، کبھی ہماری کوئی کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے یا ہم کسی ٹرانزیشن ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم وہاں پہ ایسا نہیں کرتے کہ اس ایئرپورٹ پہ ہمارے لیے گھر بھی بنا دو، ہمارے لیے ایئرپورٹ پہ انتظار کرنا ہے 3-4 گھنٹے تو ہمارے لیے سب بھی کر دو اور ہمیں خوش رکھنا بھی بہت ضروری ہے. ہم صرف انتظار گاہ کے طور پہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو میری بردرز اینڈ سسٹرز، یہ دنیا بھی ایک انتظار گاہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. تو اگر ہم ہر بات پہ رونے لگیں، ہمیں ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا توکل بھول جائے، ہم ہر بات میں یہ سوچنے لگیں کہ یہ دنیا ہی بس پرماننٹ جگہ ہے، تو پھر الحمدللہ کے بعد نہ تو کچھ اور رہ جاتا ہے نہ کچھ. الحمدللہ صرف ایک وقتی جملہ بن کے رہ جاتا ہے، جیسے لائک اٹس اوکے، آئی نو اینڈ دوز کائنڈ آف تھنگس. تو یاد رکھیے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی حال میں ہوں الحمدللہ کہیں. اگر کسی نقصان سے درچار ہو جائیں تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اگر کسی مصیبت کا ہمارے اوپر واسطہ پڑ جائے، کسی مصیبت سے خدا نخواستہ ہمارے اوپر، تو ہم دوبارہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، تاکہ ہمارے دل میں یہ یقین آئے، ہمارے دماغ میں یہ چیز بالکل اچھی طرح امپرنٹ ہو جائے کہ سب چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مجھے اللہ ہی کی طرف سے لوٹ کے جانا ہے، اللہ کی طرف سے، کیونکہ میں تو آئی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، ہے نا. تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے. ہم اکثر یاد نہیں رکھتے، اور کیونکہ ہم یاد نہیں رکھتے تو آج کل یوتھ سے ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے، چھوٹی سی چیزوں، ایگزام میں پاس ہو گئے، ٹیسٹ خراب ہو گیا، مائی گاڈ آئی ایم گونا کل مائی سیلف، میں اپنے آپ کو کل کرنا چاہتی ہوں، مائی لائف سکس اینڈ دوز کائنڈ آف تھنگس. کیوں آتا ہے بچوں میں یہ؟ کیونکہ وہ پیرنٹس کو سنتے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ پہ توکل، حالات پہ بھروسہ، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تبھی آپ بھی فالو کریں گی، آپ کی پوری فیملی فالو کرے گی، اسپیشلی آپ کا ینگ بچہ فالو کرے گا. بفور یو نیو اٹ دے ایکچولی آر کاپینگ یو. اوکے، انشاءاللہ مجھے لکھتے رہیے اور ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.